القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين. أما بعد، دوستان، جیسے کہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معرفت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو ہے جس کو ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے کہ کل اس کی ایک بالکل ابتدائی کڑی، مقدماتی کڑی جو تھی وہ تھی، اور آج بھی ہم شاید متن زیارت جامع کبیرہ میں وارد نہ ہو پائیں. خود جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے زیارت جامع کبیرہ کا، اس میں ہم وارد نہ ہو پائیں. اس سے پہلے ایک مربوط اور مقدماتی بحث ہے جو انتہائی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا. وہ یہ کہ زیارت جامع کبیرہ، اول تو اس کی سند کے لحاظ سے کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی مستند زیارت ہے. یعنی اس کے تمام راوی جتنے بھی ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے صدق کے حوالے سے، ان کے سچے ہونے کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ خود زیارت جامع کبیرہ کو ہم کس انداز میں اور کس نیت سے پڑھتے ہیں. جس طرح سے دوسری زیارات ہوتی ہیں، مطالعہ کرتے ہیں ہم، کس نیت سے اور کس ذہن سے پڑھتے ہیں. سب سے پہلا ذہن جو ہوتا ہے ہمارا وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ثواب حاصل کرنے کا. ایسے بھی زیارات پڑھتے ہیں ہم، مختلف عبادات کرتے ہیں تو وہ حصول ثواب کے لیے ہوتا ہے. اچھا ہے، بہت اچھی بات. دوسرا یہ کہ اس مرحلے سے تھوڑا آگے جاتے ہیں کہ ہم اپنی استعداد کے مطابق محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت، ان کے مقامات جو عند اللہ محفوظ ہیں، ان کو جان سکیں، پہچان سکیں، معرفت حاصل کر سکیں. یہ اس سے آگے کا درجہ ہے. تیسرا ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہماری آج کی بحث رہے گی، اور کوشش یہ کروں گا کہ ان محدود دقائق میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں اور اس مطلب کو کسی حد تک پہنچا کر کے بحث کو سمیٹ سکوں. وہ یہ تیسرا جو ہمارا مطمع نظر ہے، تیسرا جو ہمارا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ زیارت جامع کبیرہ پڑھ کے تجدید عہد کریں. بڑوں کو تو اس لفظ کے معنوں کا پتہ ہوگا، چھوٹے دوستوں کے لیے تجدید عہد کریں. یعنی کوئی عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو ہم اس کو دوبارہ سے آج اس کی تجدید کر رہے ہیں کہ ہم اس عہد پر باقی ہیں. حل ہو گیا نہیں مطلب؟ عالم امکان اور عالم وجود، جب ہم نے عہد کی بات کی ہے تو آج ہم کہاں بس رہے ہیں؟ عالم امکان میں ہیں. اس عالم سے پہلے ایک اور عالم بھی وجود رکھتا تھا جس کو عالم وجود سے، عالم موجود سے تعبیر کر دیں. وہاں میں نے، آپ نے، سبھی نے، اس کو ہم عالم زر کہتے ہیں، عالم میثاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم میثاق. علامہ مجلسی مرحوم صاحب بہار الانوار نے بہار الانوار کی 5ویں جلد میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے باب الطینۃ والمیثاق، جس میں 70
احادیث جو ہیں وہ کوڈ کی انہوں نے. 200 کتنی 70 احادیث کوڈ کی ہیں، جن میں 30 کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ مستند، 30 مستند ہیں، اور بقیہ بھی جو ہے وہ اسی مفہوم کے چونکہ نزدیک ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال وہ بھی ٹھیک ہی ہوں گی. کہیں کوئی سند کے لحاظ سے تھوڑی مشکل ہو بھی جائے تو اگر ایک ٹھیک سند والی اسی مفہوم کی حدیث ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہے. لہذا تقریباً وہ ساری کی ساری روایات باب الطینۃ والمیثاق کی بالکل صحیح ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ ہمارا چونکہ موضوع انسان ہے نا، انسان کے عہد کی بات کریں گے ہم. لطف آئے گا آپ کو بھی آگے چل کر کے. انسان نے بھی وہاں خدا کے ساتھ عہد باندھا، نہیں صرف انسان نہیں، نباتات نے بھی خدا کے ساتھ عہد باندھا، حیوانات نے بھی خدا کے ساتھ عہد باندھا، حتیٰ جمادات نے بھی اللہ کے ساتھ عہد باندھا. یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں تو کوئی ایسی شے جس کو موجود سے تعبیر کر سکتے ہیں وہ نہیں بچی جس نے خدا کے ساتھ میثاق نہ باندھا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، متعدد روایات ہیں اس سلسلے میں. ابھی وہ میثاق کیا تھا، کس نوعیت کا تھا، اس کے بارے میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کہا جا سکتا ہے وہ کس طرح سے تھا. لیکن ایک روایت ہے، بلکہ متعدد روایات ہیں جن کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب قنبر سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روایت فرمائی. مولا فرماتے ہیں کہ قنبر عالم زر میں نباتات و حیوانات و جمادات و انسان سب نے خدا کے ساتھ میثاق باندھا. کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ میری جان، میرا مال، میری اولاد اور ہر وہ چیز جس نے مجھے احاطہ کیا ہوا ہے میں وہ قربان کرنے پہ آمادہ ہوں. کس پہ؟ ولایت ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام. یہ والا عہد کون کر رہا ہے؟ انسان نہیں، جمادات بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں اور نباتات بھی شامل ہیں. فرمایا قنبر جن جمادات نے اس ولایت کا اقرار کر کے میثاق باندھ لیا وہ پتھر پتھر نہیں رہے، ان کی ارزش بڑھ گئی، ان کی ارزش بڑھ گئی. وہ نباتات جنہوں نے اس عہد کو خدا کے ساتھ باندھا وہ نباتات نہ صرف ثمرآور بن گئے بلکہ میٹھے پھل دینے لگے. لیکن جنہوں نے انکار کر دیا وہ آج بھی خاردار اور بدبودار پودے بنے ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کہا وہ انسان جنہوں نے اللہ کے ساتھ ہماری ولایت کا اقرار کر کے میثاق باندھا وہ آج اس دنیا میں شیعہ بن کے زندگی گزار رہے ہیں. دوستو اہم نقطہ یہ ہے، ہمارے ہاں ایک تعبیر استعمال کروں گا، کم معرفت، بے معرفتی تو نہیں کہوں گا، کم معرفت کہوں گا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں او جی اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، میرا کیا کمال ہے جو میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا. نہ بھائی اتنا ظلم نہیں کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیوں ظلم ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کی سب سے ارزش مند اور قیمتی شے ولایت ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام. قبلہ اللہ ہمیں بغیر ہی کسی کیے دھرے کے دے دے گا؟ نہیں بھائی، ایک عالم میں تم کوئی میثاق باندھ کے آئے ہوئے ہو جہاں جس کا تمہیں یہ لطف یہ کرم مل رہا ہے کہ تمہیں یہاں شیعہ بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے. درست ہے جی. جمادات
جمادات کی بات ہوئی نا، ابن قولوے اگر جانتے ہیں، بہت مشہور شخصیت، صاحب اصول کافی کے استاد ابن قولوے، وہ نقل کرتے ہیں کہ کعبہ اترا رہا تھا، کعبہ اترا رہا تھا کہ میں جس سرزمین پر ہوں وہ حجاز جیسی سرزمین ہے، کہ ایک دم سے آواز آئی، خاموش خاموش، میں وہ سرزمین ہوں جس کا نام کربلا ہے، یہاں ولی خدا دفن ہے۔ تو جب یہ زمینیں برابر نہیں ہو سکتی، زمینیں برابر نہیں ہو سکتی، مراتب، نباتات برابر نہیں ہو سکتے، حیوانات برابر نہیں ہو سکتے، انسان بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس میثاق کی بنیاد پر۔ آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں؟ کتنے دوست ہیں آپ میں سے جو دعائے عہد پڑھتے ہیں؟ ہر صبح کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اگر نہیں پڑھتے تو ابھی میں فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آج کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیے گا۔ 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ کی یہ دعا نہیں، 2 صفحے یا 2.5 صفحے کی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص 40 دن تک دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ شخص ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پہلے مر بھی جاتا ہے، تو اس کو خود امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود اور ان کی معیت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ زندہ ہوگا تو معیت امام زمانہ کا سپاہی بن کر کے وہ دنیا میں رہے گا۔ اس دعا میں ایک جملہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لا بلائے، آپ جب پڑھیے گا تو وہاں پتہ چلے گا، اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا۔ جملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم انی اجدد، یہ نہیں کہا کہ میں عہد باندھ رہا ہوں اپنے امام زمانہ کے ساتھ، کہا نہیں، تجدید عہد کر رہا ہوں، آج میں پھر اس صبح اس عہد کی تجدید کر رہا ہوں جو میری گردن پہ باقی ہے، جو میں نے کسی دور میں باندھا تھا۔ بھائی مجھے خبر نہیں ہے، لیکن یہ جو میرا وجود ہے یہاں، یہ کسی عہد کی باندھنے کی وجہ سے ہے۔ ہم لوگ کم لطفی کر جاتے ہیں نا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خراسان سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یا امام چھٹی سرکار کے حوالے سے یہ واقعہ ہے، ہم ان چیزوں کی قدریں نہیں کرتے نا۔ یہ جو عہد ہے یہ ہمارے کہاں کہاں کام آئیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، خراسان سے ایک امیر انسان دیکھ رہا ہے کہ امام اندر چلے گئے اور امام کا خادم جو گھوڑے کی رکاب تھامے ہوا تھا وہ باہر کھڑا ہے سواری کو لے کر کے۔ یہ دوڑتا ہوا امام کے اس خادم کے پاس گیا، کہا کہ اے فلان ابن فلان، ایک عمر ہو گئی ہے تمہیں امام کی خدمت کرتے ہوئے، میرے پاس اتنا مال، اتنا زر، اتنی دولت، یہ مجھ سے لے لے، اب بوڑھا بھی ہو گیا ہے، یہ خدمت کا موقع مجھے دے دے، یہ خدمت کا موقع مجھے دے دے۔ اس نے جب مال، زر، یہ ساری چیزیں دیکھی، پھر سوچنے لگا، اب وہ منطقی دلیلیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے سوچنے لگا، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، مال و دولت کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس سے پہلے امام کی اجازت ضرور طلب کر۔ اندر گیا، گھوڑے کی رکاب سواری کی، اس انسان کو پکڑا کر کے اندر گئے امام کے پاس،
کہا مولا آپ سے ایک بات کرنا تھی. کہا فرمائیے. کہا مولا بوڑھا ہو چکا ہوں, ایک عرصے سے آپ کی خدمت بھی کر رہا ہوں, اور ایک موقع بھی ہے کہ میں صاحب مال بن جاؤں. اس طرح سے کسی انسان نے مجھے دعوت دی ہے, تو آپ اجازت فرمائیں گے؟ کہا جو تمہاری مرضی, جیسے تم چاہتے ہو چلے جاؤ. بہت خوش ہوا ہے, ابھی پلٹا ہی ہے, امام نے پھر آواز دی. کہا سنو. کہا جی. کہا تمہیں اختیار تو دے دیا میں نے, لیکن قیامت کے دن, قیامت کے دن اللہ کا دامن ہوگا اور نبی اکرم کا ہاتھ ہوگا. نبی اکرم کا دامن ہوگا, ہم ائمہ کے ہاتھ ہوں گے, یہ یاد رکھیں, اور ہمارے چاہنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے دامن ہوں گے. یہ صرف بولے اور کہا اب تمہاری مرضی ہے. فوراً سمجھ گیا کہ اس خدمت کا صلہ کہاں ملنے والا ہے, کہ جب ہر کوئی کسی کے دامن کو پکڑے ہوگا تو میں اگر آج اس دامن کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس دن میرا کیا بنے گا. فوراً گیا, اس کو انکار کیا, کہا اس سے دگنا مال بھی دے دو تو اس خدمت سے میں سرباز نہیں ہونے والا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے استاد ہی واقعہ سنا رہے تھے, یہ ان کا کیا کہتے ہیں اپنی ذاتی تجربہ تھا ان کا. کہہ رہے تھے کہ 15-16 سال پہلے تہران کے اندر قبلہ ایک خاتون تھی, جیسے پرانے لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں, آج بھی ان کی مثال ہوتی ہے, بڑے نمازی, پرہیزگار اور عزاداری اور مجالس میں شرکت کرنے والے لوگ. کا حالت احتضار کی حالت میں تھی. جب حضور کو موت کا وقت آتا ہے حالت احتضار میں, تو ہچکی بھی لگتی ہے, سانس اٹکتا ہے. کہہ رہے میں محتضر کے قریب, وہ جو محتضر کے حالات ہوتے ہیں اور مخصوص اعمال ہوتے ہیں, سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں, سورہ صافات پڑھ رہا ہوں. کہہ رہے میں ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں میرے سامنے ایک دم اس کو ہچکی لگی ہے, 2 سانس اٹکے ہیں, اور ایسے لگا جیسے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی, چونکہ اب سانس نہیں چل رہا. تھوڑی دیر بعد یا فاطمہ آواز آئی ہے اور سانس چلنا شروع ہو. پھر 5 منٹ بعد ہچکی لگی, سانس بند, اور دوبارہ سے یا فاطمہ الزہرا نکلی. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے میثاق باندھا ہوا ہے وہ ہمارا کہاں کہاں خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے عزیزوں, یہ میثاق جو ہے آیا یہ صرف ہمیں تشیع کی صورت میں ملے گا کہ ہم یہاں شیعہ بن کر کے زندگی گزاریں؟ نہیں. تشیع کیا ہے؟ محبت اہل بیت. محبت اہل بیت اگر فقط یہ ہوتی نا. ہاں, دوسری ایک اہم نقطہ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں, جب یہ اللہ تعالیٰ نے میثاق باندھا نا, ہم نے اللہ کے ساتھ میثاق باندھا, اللہ نے یہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کو بہت مختصر طریقے سے اس کو میں ابھی آپ کے سامنے تفسیر کروں گا. بدأ کا حق اپنے ہاتھ میں رکھا. کس چیز کا؟ بدأ کہا کہ ٹھیک ہے آج یہاں عقد میرے ساتھ باندھ لیا, عہد میرے ساتھ باندھ لیا, تمہیں وہاں سے نتیجہ بھی مل جائے گا, لیکن بدأ کا حق میرے پاس محفوظ ہے. یعنی جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے, ایسا نہیں کہ تم نے عمل اگر کوئی غلط انجام دیا تو تم سے یہ واپس نہیں چھینا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ مرتد ہو کر کے بھی مر جائے, اس دنیا میں اس کے ارتداد کا باعث بھی بن جائے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اہل سنت برادر توبہ کر کے انابہ کر کے شیعہ ہو جائے, اگرچہ وہاں میثاق میں عہد نہیں باندھا تھا, اگرچہ وہاں میثاق میں عہد نہیں باندھا تھا, عہد اس عالم زر میں, لیکن یہاں توبہ کر کے وہ الحمدللہ مولا الموحدین کے شیعان میں سے قرار پائے. تو یہ کوئی فائنل بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم اگر پیدا ہو گئے الحمدللہ وہاں میثاق باندھا تھا تو آج شیعہ گھرانے میں ہمارا وجود ہے.
لیکن اگر اس میثاق کو تسلسل نہ بخشا تو یہ نعمت ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ فقط محبت نہیں ہے میثاق. اگر فقط محبت ہوتی، آپ میں سے بزرگان نے تو اس شخصیت کا نام ضرور سنا ہوگا، اور خاص طور پہ وہ دوست جو مطالعہ کرتے ہیں، لبنان کی ایک عیسائی شخصیت جارج جرداق. یہ کہتا ہے کہ میں بچپن سے علی علیہ السلام کا عاشق ہوں. عیسائی ہے. کہتا ہے میرا والد جو ہے سنگ تراش تھا، اس نے ایک چھوٹے سے پتھر پہ بڑے خوبصورت انداز میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یہ کندہ کر کے گھر کے دروازے پہ لگایا ہوا تھا. کہا بچپن سے جب میں دروازے میں جاتا تھا آتا تھا نگاہ پڑتی تھی، اس نام کا عاشق ہو گیا تھا. میں اس نام کا عاشق ہو گیا تھا. اور اس نے اس عشق میں علی علیہ السلام کی انسانیت اور انصاف کے حوالے سے 6 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی. لیکن آج تک عیسائی ہے، محبت ہے. دوستو کیا نہیں ہے؟ ولایت نہیں ہے. وہ ولایت ہے جس کو ہم نے محفوظ کر کے رکھنا ہے. محبتیں تو دوسروں کے پاس بھی ہیں. بتایا نا کہ اتنی اپنی محبت کی اس نے عکاسی کی اور اس کو عملی طور پہ لے کر کے آئے کہ 6 جلدیں کتاب. کتنے علماء ہیں ہمارے تشیع میں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے 6 جلد کتاب لکھی ہوگی؟ بہت کم ہوں گے. لیکن ایک عیسائی اٹھتا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، صرف محبت میں 6 جلدیں کتاب لکھ ڈالتے ہیں. آج کی بحث کو یہاں پہ سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ اسی بحث کا تسلسل، اس عہد کے بحث کو ہم کل تمام کریں گے، اور بقیہ ابحاث کو آگے متن زیارت جامع کبیرہ کو ہم تسلسل دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.